اماں اگر بھابھی کو بچہ ہو گیا تو بھائی ہاتھ سے نکل جائے گا، میری بیٹی نے مجھ سے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرا بیٹا دبئی تھا جبکہ بہو بہت بے ضرر سی تھی، پر مجھ پر شیطان حاوی ہوا تھا، تو میں نے 3 ماہ حاملہ بہو کو حمل ضائع کرنے کی دوا دے دی اور وقت پر اسپتال نہ لے جانے کی وجہ سے بچے کے ساتھ بہو کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بہو بھی مر جائے گی۔ جب یہ خبر بیٹے کو ملی تو وہ بہت رویا اور بولا میں نے تو اپنا بچہ اللہ کے حوالے کیا تھا۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ جب بیٹا گھر آیا اور بیوی کی قبر پر گیا تو قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز سن جو ہی قبر کی کھدائی کی تو میری بیٹی ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی۔ وہ نہ مجھ سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی ہنسی مسکراتی تھی۔ میں نے تو اپنی بہو کے حصے کے سبھی کام اس کے حوالے کر دیے تھے، کیونکہ مجھے دادی بننے کی بے تحاشا خوشی تھی اور میں اس خوشی میں اپنی معصوم بچی کو بھی نظر انداز کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر ایک دن جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھ لی اور اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی بہو کی خوشی میں بھولتی جا رہی تھی۔ میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ اماں بھابھی کے آنے کی وجہ سے تو بھائی کا رویہ پہلے ہی میرے ساتھ بدل گیا تھا، تو مجھے پہلے ہی نظر انداز کرتے تھے، مگر جب سے آپ نے بھابھی کی ماں بننے کی خوشخبری سنائی ہے آپ بھی مجھے بھولتی ہی جا رہی ہیں۔ ابھی تو وہ بچہ اس دنیا میں ہی نہیں آیا، سوچے جب وہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تب تو نہ میں آپ کو نظر آؤں گی اور نہ ہی بھائی کو نظر آؤں گی۔ میں اپنی معصوم بچی کی معصوم سی شکایت سن کر ایک دم بوکھلا گئی۔ میں آخر اپنی بہو کی وجہ سے اپنی بچی کو نظر انداز کیوں کر رہی تھی؟ یہی سوچ کر میں نے اپنی بہو کو وہ دوا پلا دی جس سے اس کا 3 مہینے کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اور میری ہی لاپرواہی کی وجہ سے میری بہو بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ سب ہو جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کو واپس حاصل کر لوں گی، مگر میرا نام شہنیلا ہے اور میرا تعلق مردان سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی جتنی لاڈلی تھی، قسمت نے مجھے اتنے ہی ظلم اٹھائے۔ اماں ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے میری شادی بھی ایسی ہی جگہ کی تھی جہاں پر میں ان کے پاس ہی رہ سکتی تھی۔ اس کا نام اسد تھا اور وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میرا تعلق بھی بہت زیادہ امیر گھرانے سے نہیں تھا اور اسد کا تعلق بھی ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کی کمائی اتنی تو نہیں تھی کہ وہ مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا تھا، اور وہ ایک عزت دار اور خوش شکل انسان تھا، اس لیے اماں ابا کو اسد میرے لیے بہت پسند تھا۔ انہوں نے اسی میں عافیت جانی اور میں رخصت ہو کر اس کے ساتھ چل دی۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی جب میری اور اسد کی شادی ہوئی اور میں اماں ابا کے گھر سے رخصت ہو کر 2 گلیاں چھوڑ کر اسد کے گھر میں آ گئی۔ میں اسد کے ساتھ شادی کر کے خوش تو تھی، کیونکہ وہ بے شک ایک بہت اچھا ہم سفر تھا۔ ابا کی محبت، ان کا وہ آنگن جہاں میری زندگی کے اتنے سال گزرے، وہ چھوٹے چھوٹے لاڈ جو مجھے وہاں ملے تھے، ان سب کو یاد آتی تھی۔ لیکن دوسری طرف اسد کی محبت اور نرمی نے بھی بہت جلدی میرے دل میں جگہ بنا لی تھی اور میں اس کے ساتھ زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور وہ زیادہ باتیں کرنے والے آدمی تو نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ محبت اور احترام تھا۔ میرا سسرال زیادہ بڑا نہیں تھا اور وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں اسد کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی رہتے تھے۔ اسد کی اماں ایک روایتی عورت تھیں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک رکھتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے زیادہ محبت نہیں نظر آتی تھی۔ شادی کے پہلے کچھ مہینے تو بہت خوشگوار گزرے تھے۔ میں نے گھر کے کاموں میں اسد کی اماں کو خود ہی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور انہوں نے بھی مجھے وہ سب کچھ سکھانا شروع کیا جو ایک بہو کو آنا چاہیے تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ سب مجھے قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ خوشی زیادہ دن چل نہ سکی۔ اسد کی شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے چھوٹے بھائی رضا کی بھی شادی ہو گئی تھی، مگر رضا کی شادی اس کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ رضا کی بیوی اس کی اپنی کزن تھی جو کہ اس کی اماں کی بہن کی بیٹی تھی، اس لیے میری ساس کو میری نسبت رضا کی بیوی اقرا زیادہ پسند تھی اور وہ اس سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ رضا ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ اپنی شادی سے پہلے وہ میرے بھی بہت زیادہ کام کر دیا کرتا تھا۔ اسد تو ہر وقت فیکٹری میں ہوتا تھا، اس لیے گھر میں بہت صرف رضا ہی ہوتا تھا، مگر جب سے اس کی بھی شادی ہوئی تھی وہ تو جیسے بدل ہی کر رہ گیا تھا۔ اگر میں اس کو کوئی کام کہہ دیتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے منع کر دیتا۔ تب میں نے بھی آہستہ آہستہ اس کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہے۔
اب اس کی بھی بیوی تھی، پھر بھلا وہ میرے کام کیوں کرتا؟ مگر چند مہینے بعد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ اسد کی اماں مجھ سے کچھ خاص خوش نہیں تھیں۔ وہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک اور سختی کرنے لگ گئی تھیں۔ اگر میں کھانے میں نمک کم ڈال دیتی تو یا صفائی میں کوئی کمی رہ جاتی تو وہ مجھے طعنے دیتی۔ میری ماں نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں تھا۔ اسد بھی اس سب کو محسوس کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اپنی ماں کو ہی سمجھاتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں خود ہی سب کچھ سیکھ جاؤں گی، کیونکہ میری شادی تو بہت کم عمر میں ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اسد ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتا تھا اور اپنی ماں کو سمجھاتا تھا کہ وہ مجھ پر بے وجہ کی روک ٹوک نہ کرے۔ اسد میری اتنی حمایت کرتا تھا، تبھی وہ مجھ پر یاد جتاتی تھی کہ رضا کی بیوی میری نسبت ان کی زیادہ فرما بردار تھی اور ان کا زیادہ کہنا مانتی تھی، جبکہ میں رضا کی بیوی کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میری زندگی میں اصل طوفان اس وقت آیا جب شادی کے 2 سال بعد میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں تو خود بھی ابھی بچی تھی، لیکن اسد کی اماں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور اکثر میرے سامنے رضا کی بیوی کو کہہ کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی کمی ہے یا نہیں، لیکن ہمارے خاندان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ بار بار ایسی باتیں کرتی تھی اور میں بس شرمندگی سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ اسد نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا اور مجھے تسلی دیتا رہا، کہتا ہے کہ سب وقت پر ہو جائے گا، لیکن اس کی اماں کے طعنے تھے کہ کم ہی نہیں ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بے رخی برتنے لگی تھی۔ اسی دوران فیکٹری میں اسد کا کام کرتا تھا اور اس کی فیکٹری کے حالات بھی خراب ہونے لگے تھے۔ ایک دن اسد آیا تو اس کا چہرہ بھجا ہوا تھا اور وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ فیکٹری بند ہو رہی تھی اور کئی مزدور نکالے جا رہے تھے۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں خدا سے دعا کی کہ اسد محفوظ رہتا اور اسے نوکری سے نہ نکالا جاتا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 مہینے بعد اسد کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا، جبکہ رضا کی تعلیم چونکہ اسد سے زیادہ تھی، اس لیے وہ ایک بہت اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ مگر گھر میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اسد کے بے روزگار ہونے کی وجہ سے اماں کی سختی اور بڑھ گئی تھی۔ اسد تو اپنی ماں کو کچھ نہ کہتا، لیکن میں اس کے چہرے پر بے بسی دیکھ سکتی تھی، کیونکہ گھر کا خرچ بہت مشکل سے چل رہا تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کرتی۔ رضا کی نوکری بہت اچھی تھی، اس لیے اس کی بیوی بھی سب کو بہت پسند تھی اور گھر میں سب کی بہت عزت کرتے تھے اور اس سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، جبکہ میرے شوہر کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور وہ بے روزگار ہو گیا تھا۔ اس لیے میری ساس ہر آئے دن مجھے کوئی نہ کوئی طعنہ دے دیتی تھی اور مجھے منحوس قرار دے دیتی تھی کہ میرے ہی آنے کی وجہ سے اسد کی قسمت پھوٹ پڑی تھی، کیونکہ نہ تو میرے ہاں اولاد ہو رہی تھی اور نہ ہی اسد کو کوئی اچھی نوکری مل رہی تھی، بلکہ اس کے پاس تو جو کام تھا وہ اس کام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اسد سب کچھ چپ چاپ سنتا رہتا اور کیونکہ وہ اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ مجھے بھی حوصلہ دیتا رہتا کہ مجھ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اسد میرے ساتھ، مگر میں جب بھی دیکھتی تھی کہ اسد کی رضا کے بیوی کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس کے حصے کے کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا تھا، تب بھی کوئی مجھ سے خوش ہی نہیں تھا۔ میں اکثر اپنے اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ اسد سے میرا رونا دیکھا نہیں گیا اور وہ بہت بار مجھے سمجھانے لگے، مجھے حوصلہ دینے لگے، مگر وہ خود تو سارا دن گھر سے باہر نوکری کی تلاش میں پھرتا رہتا اور میں گھر میں اس کی ماں کے طعنے سنتی رہتی۔ ایک دن اسد کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی اور وہ سب گھر والوں کے سامنے بول پڑا تھا اور کہنے لگا کہ اگر اس کی نوکری چلی گئی تھی تو کیا یا اولاد نہیں ہو رہی تو ان میں سب میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ یہ تو قدرت کی کھیل ہے۔ مگر میری ساس کو شاید اس بات پر بھی غصہ آیا تھا۔ اسد میرا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ انہوں نے اسد کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس سے برداشت نہیں ہوتا تو اس کی بیوی زیادہ کام کرتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جائے اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے اور اس کی بیوی کو بھی صرف اپنے حصے کا کام ہی کرنا پڑتا۔ اسد نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کیا چاہتی تھی۔ تب میرے سامنے وہ سب باتیں گھومنے لگے کہ کس طرح سے اسد کی ماں مجھ میں اور رضا کی بیوی میں فرق کرتی ہے اور مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں گھر میں رہ کر اس کی ماں کے طعنے سنتی رہتی، اس لیے میں نے بھی اسد کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ الگ گھر میں رہنے کے لیے راضی تھی۔ اسد کو میرے فیصلے سے تکلیف تو پہنچی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر میری خوشی کے آگے مجبور ہو کر اس نے مجھے ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر لے دیا۔ ابھی ہمیں کرائے کے گھر میں رہتے چند ہی دن گزرے تھے کہ جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر میں تو بہت خوش ہوئی تھی اور مجھے
لگنے لگا تھا کہ شاید اب اسد کی ماں بھی مجھ پر جادو یا تعویذ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے ماں بننے کی خوش نصیبی نہیں مل رہی تھی۔ تب اسد کو بھی یقین ہونے لگا تھا کہ شاید اس کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں کوئی خوشی دیکھوں۔ میں نے اسد کو اس کی ماں سے ملنے سے ہی منع کر دیا، کیونکہ میں اس کی ماں کا سایہ بھی اپنی اولاد پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو عورت مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی تو وہ بھلا میری اولاد سے کیسی محبت کر سکتی تھی؟ اور میں نے اسد کو بھی بہت مشکل سے راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا جلنا چھوڑ دے۔ وہ میری محبت میں آ کر اپنی ماں کو بھولنے لگا تھا، کیونکہ اولاد کی خوشی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اسی خوشی کے آگے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اسد کو اس کی ماں اور اس کے بھائی سے دور رکھوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوبارہ اس گھر میں جاتی جہاں پر میری کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ اسد کو بھی جلد ہی ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی، مگر اس کی تنخواہ پہلے سے کم تھی، مگر میں نے اسد کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے بھی گھر میں ہی کپڑے سلائی کر کے بہت کچھ بچت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اب تو ہماری فیملی بڑھنے والی تھی، تو میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ بہت جلد ہی وقت گزر گیا اور میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو پیدا کیا جو بالکل اسد کے جیسا تھا۔ زید کی پیدائش پر بھی میں نے اسد کو زید کے بارے میں اس کی ماں کو بتانے سے منع کر دیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ کہیں اس کی ماں میری خوشیوں کو نظر ہی نہ لگا دے۔ میں ایک خوابوں بھری زندگی گزارنے لگی تھی، جس میں اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسد بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، کیونکہ ایک سلائی ہی تو تھی جو مجھے بہت اچھی آتی تھی۔ اسد فیکٹری میں کام کرتا تھا اور میں گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ جب زید 5 سال کا ہوا تب میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کا نام زمل رکھا تھا۔ میری فیملی مکمل ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دوں گی، تاکہ وہ بھی پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کر سکیں اور ان کو اپنے باپ کی طرح ذلیل نہ ہونا پڑے، کیونکہ مجھے یہ احساس ہو ہی گیا تھا کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو سب آپ کی عزت کریں گے، ورنہ آپ کی عزت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا، میرے پاس جتنے بھی پیسے جمع ہوتے تھے ان سے میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بجائے اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی کتابیں لے کر آتی تھی، تاکہ ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا۔ زید بڑا بیٹا تھا، اس لیے میں اس کے مہنگے اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی، تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہو سکے اور اس کا ایک اچھی نوکری مل سکتی۔ میں ساری زندگی اپنے معاملات میں بہت کنجوس کی تھی۔ اسد مجھے جو بھی پیسہ دیتا تھا میں ان پیسوں کو بچا کر رکھ دیتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ ان پیسوں کو زید کی پڑھائی میں لگا دوں گی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پڑھانا چاہتی تھی تاکہ وہ بہت زیادہ پیسے کما سکے۔ زید نے بہت مہنگے اسکول سے میٹرک کیا تھا اور وہ پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا تھا، لیکن میں نے اس کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کو آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ زید جانتا تھا کہ میں پیسے بچا کر اس کی تعلیم پر لگاتی تھی اور اسی وجہ سے زمل کو بھی کم ہی جیب خرچ دیا کرتی تھی، اس لیے وہ اپنی بہن کا خیال رکھتا تھا اور اس کے پاس جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ زمل کے ساتھ بانٹ لیا کرتا تھا۔ اور ان دونوں کا پیار دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ وہ دونوں حالات کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ جب زید کے کالج کی پڑھائی شروع ہوئی تو مجھے اور زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، جبکہ اسد کی نوکری بھی معمولی سی تھی۔ گھر کے اخراجات تھے کہ بچوں کی پڑھتی ہی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں کسی طرح سے زید کو ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دوں تو وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر لے گا اور ان پیسوں سے تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی مدد بھی کر دے گا، کیونکہ ان کے باپ پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی اور اسد کی عمر اب ڈھل رہی تھی۔ جب میں نے اسد سے اس بارے میں بات کی تو زید کو ملک سے باہر بھیج دیں تو پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئے، کیونکہ زاہد کی عمر اس وقت 18 سال تھی، جبکہ میری ضد کے آگے اسد کو بھی ہار ماننا پڑی اور اس نے اپنے دوستوں اور کچھ جاننے والوں سے پیسے ادھار لے کر زید کو باہر بھیجنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں کسی طرح سے ڈھیر سارا پیسہ کما سکتی۔ اسد نے اور میں نے پیسوں کا انتظام کر کے زید کو دبئی بھیج دیا اور زید کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ وہ دبئی میں ہر مہینے اتنے پیسے کمانے لگا کہ جتنے میں اور اسد مل کر بھی 3 مہینے میں نہیں کما سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ زید مجھے
جو بھی پیسے بھیجتا تھا میں ان کو سنبھال کر رکھ لیتی تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکتے، کیونکہ میرا اسد کا اور جمل کا گزارا تو انہی پیسوں میں ہو جایا کرتا تھا جو میں اور اسد کماتے تھے۔ اس لیے میں نے زید کی کمائی کو ایک طرف جمع کرنا شروع کر دیا، مگر جمل میرے علم میں لائے بغیر اپنے بھائی سے بہت سی فرمائشیں کرتی رہتی تھی اور اس سے مہنگی مہنگی چیزیں منگواتی تھی۔ جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوتا تو میں جمل کو ڈانٹتی تھی کہ اس کا بھائی اتنی محنت سے پیسے کماتا ہے جبکہ وہ اپنے بھائی کی کمائی کو اپنے مہنگے مہنگے شوق میں اڑا دیتی ہے۔ جمل میری ڈانٹ سن کر اپنے بھائی سے میری شکایت کر دیا کرتی تھی اور زید مجھے سمجھاتا تھا کہ نوکری اسی لیے تو کر رہا تھا تاکہ اپنی بہن کے شوق پورے کر سکے۔ زید نے بہت جلدی اپنے باپ کا وہ سارا قرضہ مجھ بھی چلتا کر دیا جو اس کے باپ نے زید کو دبئی بھیجنے کے لیے لیا تھا۔ ہم کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور گھر سے چھوٹا تھا مگر وہ میرا گھر تھا، میرے بیٹے کی کمائی سے خریدا ہوا، اور اس پر صرف اور صرف میرا اختیار تھا۔ انہی دنوں میں اسد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر میں نے اسد کی طبیعت پر کچھ زیادہ دھیان نہ دیا تھا، نہ ہی کبھی زید کو اس بارے میں بتایا کہ اس کے باپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے تو یہی لگا کہ شاید بڑھتی عمر کا اثر تھا جو اسد دن بدن بیمار پڑتا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسے ہی اسد کی طبیعت بے تحاشا خراب ہوئی جانے پر پتہ لگا کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ اسد کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، تو شاید گندا دھواں اس کے پھیپھڑوں میں جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ زید کو یا جمل کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اسد کی بیماری پر پیسہ خرچ کرنا پیسہ برباد کرنے کے برابر تھا، اور اسی بیماری کی حالت میں اسد دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ مجھے اس دن بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنے شوہر پر کبھی توجہ نہیں دی تھی، بلکہ میں نے تو قسمت کو لکھا سمجھ کر اسد کی موت کو بھی بہت جلدی قبول کر لیا تھا۔ زید کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو میں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں بھی بوڑھی ہو رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ اب زید کی بیوی ہی آ کر گھر کو سنبھال لیتی اور سارے کام کرتی جو میں نے اپنی ساری زندگی میں کیے تھے۔ زید ملک سے باہر رہتا تھا تو شاید اس کو کوئی لڑکی پسند ہو گئی۔ میں نے زید سے اس بارے میں بہت بار پوچھا تھا کہ اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا یا کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو مجھے بتا دیتا، مگر زید میرا اتنا فرما بردار بیٹا تھا کہ اس نے سب کچھ میری مرضی پر چھوڑ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اس کے لیے جو بھی لڑکی منتخب کروں گی وہ اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر لاتی، اس لیے میں نے اونچے اونچے گھروں میں زید کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی تھی۔ میں ہر ایک کو یہی بتاتی کہ میرا بیٹا ملک سے باہر بہت اچھی نوکری کرتا ہے اور اپنی ہونے والی بیوی کو بہت خوش رکھے گا۔ جلد ہی مجھے فضا پسند آ گئی تھی۔ فضا اور زید کی جوڑی گویا چاند اور سورج کی جوڑی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اچھے لگتے تھے۔ میں نے 25 سال کی عمر میں زید کی شادی کر دی اور گھر کی ذمہ داری فضا کے کندھوں پر ڈال دی۔ فضا ایک بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے آتے ہی سارا گھر سنبھال لیا تھا اور ہم ماں بیٹا کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ زید بھی فضا کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش تھا۔ فضا کے ساتھ شادی کے 5 مہینے بعد وہ دبئی واپس چلا گیا اور دل لگا کر اپنا کام کرنے لگا۔ شادی کے بعد زید کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو وہ صرف ہم ماں بیٹی کے بارے میں سوچتا تھا، مگر اب اس کی اپنی زندگی میں فضا بھی اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے اور جمل سے کم ہی بات کرنے لگا تھا بلکہ زیادہ وقت فضا کو دینے لگا تھا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ فضا اس کی بیوی تھی اور وہ زید کا وقت اس کا حق تھا، مگر مجھے یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ زید کو زیادہ وقت دیتا تھا اور جبکہ مجھے اور جمل کو وہ نظر انداز کرتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں فضا کو کسی نہ کسی کام میں الجھا کر رکھتی تاکہ زید سے بات کرنے کا اس کو وقت ہی نہ مل سکے، اور پھر زید مجھے ہی فون کرتا تھا اور جب بھی مجھ سے کہتا کہ میں فضا کو بات کروا دوں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی اور زید کو ٹال دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں فضا کو کاموں میں مصروف رکھوں گی تو زید کا اس پر سے دھیان ہٹ جائے گا اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گا، مگر اس کا تو الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ زید کچھ ہی مہینوں کے بعد ایک بار پھر چھٹی لے کر واپس آ گیا تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی امید نہیں تھی کہ زید فضا کے بغیر اتنا ہی اداس ہو جائے گا، اپنے کام سے اتنی بڑی چھٹی لے کر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ میں نے زید کو بہت سمجھایا تھا کہ اگر وہ ہر بار اسی طرح لمبی چھٹی لے کر واپس آ جایا کرے گا تو ہمارے حالات جو بہتر ہو رہے تھے وہ پھر سے بگڑنا شروع ہو جائیں گے، مگر وہ مجھے کہنے لگا کہ فضا کو اس کو وقت بھی تو دینا ہے
اور اس کو لگا تھا کہ شاید فضا اس سے ناراض تھی، اس لیے وہ صرف اور صرف فضا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے اتنی لمبی چھٹی لے کر آیا تھا۔ زمل کو بھی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ زید اپنی بیوی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ جب زمل نے زید سے اس بات کی شکایت کی تھی کہ بھائی میرے کہنے پر تو کبھی بھی اتنی لمبی چھٹی لے کر نہیں آئے، تو فضا کی باتوں میں ایسا کیا ہے جو آپ کو اس کے لیے اتنی لمبی چھٹی لے کر آ گئے؟ تب زید زمل کو پیار سے کہنے لگا کہ اب تمہارے لیے بھی مجھے لڑکا ڈھونڈنا چاہیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزار سکوں۔ زید نے تو بے شک وہ بات مذاق میں کہی دی تھی، لیکن زمل کو زید کی وہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی مجھے اچھا لگا تھا۔ زید زمل کے لیے چھٹی لے کر آ گیا تھا۔ جب زید واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تب زمل مجھے کچھ اداس سی لگنے لگی تھی اور میرے کہنے پر لگی تھی کہ جب سے بھائی کی شادی ہوئی ہے وہ اپنی بیوی کو ہی زیادہ وقت دیتا ہے اور زیادہ اہمیت بھی دیتا ہے۔ مجھے تو وہ جیسے بھولتا ہی جا رہا ہے۔ مجھے اپنی معصوم بچی کی شکایت پر محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کس قدر حساس تھی، کیونکہ زید تو مجھ سے بڑھ کر اپنی ماں بہن کا خیال رکھا کرتا تھا، مگر فضا کی محبت میں وہ اس کو بھی نظر انداز کر گیا۔ وہ معصوم اپنے بھائی کے بولتے ہوئے رویے کی وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ ابھی میں اسی پریشانی میں تھی کہ فضا نے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میرے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی اور میرے بیٹے کی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں بہت خوش تھی، میں دادی بننے والی تھی۔ میں ساری باتیں بھول بھال کر فضا کا خیال رکھنے لگی تھی اور فضا کے حصے کا کام بھی میں زمل سے ہی کروانے لگی تھی۔ کچھ دن تو زمل بالکل خاموش ہی ہو گئی تھی، مگر میں نے اس کی خاموشی کو محسوس نہیں کیا۔ مگر ایک دن جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھ ہی لیا آخر وہ اتنی پریشان کیوں تھی؟ کیا اس کو پھپھو بننے کی خوشی نہیں تھی؟ میری بات سن کر وہ تو جس سے پھٹ ہی پڑی۔ وہ کہنے لگی کہ جب سے فضا ہمارے گھر آئی تھی زید تو اس کو نظر انداز ہی کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے دادی بننے کی خوشخبری سنی تھی تو میں بھی اس کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی اچانک سے سب کچھ یاد آ گیا، کس طرح زید فضا کے سامنے مجھے اور زمل کو بھولتا جا رہا تھا۔ میں بھی تو چند لمحوں کی خوشی میں یہ بھول گئی تھی کہ میری اپنی بھی ایک بچی تھی جو میری توجہ چاہتی تھی، لیکن میں اپنی بہو کے چکر میں اس کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ میں نے زمل کو اپنی گود میں لے کر اپنے گلے لگا کر اس سے بے حد پیار کیا اور اس سے معافی مانگنے لگی تھی۔ میں نے اس کو نظر انداز کیوں کیا تھا؟ تب زمل روتے ہوئے مجھے کہنے لگی تھی کہ اگر بھابھی نے بچہ پیدا کر دیا تو بھائی کا دھیان تو ہم سے بالکل ہی ہٹ جائے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بھابھی کی وجہ سے ہمیں نظر انداز کر رہا تھا اور بچہ ہو جانے کے بعد شاید وہ ہمیں بھول ہی جاتا اور جو تھوڑا بہت وقت ہمارے ساتھ گزار ہی لیتا تھا ہم اس کے لیے بھی ترستے ہی رہ جائیں گے۔ زمل کی بات سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی، اگر میرا بیٹا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ہمیں نظر انداز کر سکتا ہے تو اولاد ہو جانے کے بعد تو شاید ہمیں پوچھتا بھی نہ۔ بس یہی سوچ کر میں نے وہ شیطانی قدم اٹھایا تھا جو مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس وقت فضا 3 مہینے کی حاملہ تھی جب میں نے اس کو حمل ضائع کرنے کے لیے اس کو دفاع پہ لا دی۔ اس وقت مجھے صرف اس بات سے غرض تھا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو ہم ماں بیٹی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس شیطانی قدم سے میرے بیٹے کا ہونے والا بچہ تو مر ہی گیا، مگر میری لاپرواہی اور فضا کو وقت پر اسپتال نہ لے جانے کی وجہ سے میرے بیٹے کی بیوی بھی چل بسی تھی۔ سب کو یہی لگا تھا کہ شاید فضا نے خود ہی کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ کسی کو بھی شک نہ ہوا تھا، حالانکہ میری اپنی بیٹی زمل جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کی ماں کس حد تک جا سکتی تھی۔ جب فضا کی موت کے بارے میں زید کو معلوم ہوا تو وہ بھی بھاگتا ہوا آ گیا، میرے پاس آیا اور میری گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اماں ابھی تک تو میں نے اپنے ہونے والے بچے کی خوشی بھی صحیح طرح سے منائی نہیں تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور ساتھ ہی میری بیوی کو بھی لے گیا۔ مجھ سے اپنے جوان بیٹے کا اس طرح سے رونا بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ دکھ تو مجھے بھی بہت تھا فضا کے مر جانے کا، مگر میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں تو صرف اس کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم فضا کی جان ہی لے جائے گا۔ میری بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، مگر میں اس بات پر خوش تھی کہ میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ میں نے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو دوبارہ سے اپنے گلے سے لگایا تھا اور جو میری پاس بیٹھنا ہی بھول گیا تھا، جس کو اپنی بیوی سے فرصت ہی نہیں تھی، اور وہ ایک بار پھر میری گود میں گھنٹوں سر دے کر روتا رہتا، کم از کم اس بہانے سے وہ میرے پاس تو تھا۔ فضا کی موت کے بعد تو زید جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی مانند گھر میں
گھومتا رہتا تھا اور کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور بس اپنے کمرے میں بند رہتا۔ مجھے لگا کہ زید اب پہلے کی طرح پھر سے میرے قریب ہو گیا، مگر میں جو سکون چاہتی تھی وہ کہیں کھو گیا تھا۔ زمل نے بھی فضا کی موت کا بہت اثر لیا اور وہ اندر ہی اندر اس دکھ کا محسوس کر رہی تھی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک خواہش نے اس کی بھابھی کی جان لے لی، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی۔ زید مجھے کہنے لگا کہ اب وہ دوبارہ دبئی نہیں جائے گا، مگر میں بھلا ایسا کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ اپنی اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر پاکستان میں ہی بیٹھ جاتا جہاں پر اس کی دبئی جیسی اچھی نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو سمجھا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اگر وہ گھر میں رہے گا تو فضا کی یادیں اس کو مزید تکلیف میں مبتلا کریں گی، اس لیے وہ خود کو مصروف رکھتا۔ میرے سمجھانے پر آخر وہ دبئی واپس چلا گیا تھا، مگر اس کا رابطہ میرے ساتھ بہت کم ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی کبھار فون پہ مجھ سے بات کر لیتا تھا، بے شک فضا سے بات کرنے کے بہانے ہی صحیح وہ مجھ سے بات تو کرتا تھا۔ میں اس کی آواز تو سن لیا کرتی تھی، مگر جب سے فضا مر گئی تھی تب سے اس نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ میں ہر لمحے اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے ترسنے لگی۔ زمل اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ زید اس کو وقت دیتا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے کالج کی دوستوں کے ساتھ مصروف زندگی گزارنے لگی تھی، جبکہ میں سارا دن خالی گھر کو تکتی رہتی تھی۔ پہلے تو فضا ہوتی تھی جو میری تنہائی دور کر دیا کرتی تھی اور میرے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی تھی، مگر اب میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مگر پھر بھی مجھے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر زید مجھے وقت نہیں دے رہا تو اس کے پاس کوئی اور بھی تو ایسا شخص موجود نہیں تھا جس سے وہ اپنا دکھ یا اپنی پریشانی بانٹ سکتا۔ مجھے امید تھی کہ جب بھی زید کو ضرورت ہوگی تو وہ بھاگتا ہوا میرے پاس ہی آئے گا، میری گود میں سر رکھ کر اپنے سارے دکھ بہا دے گا۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں بھی فضا کو بھولنے لگی تھی اور مجھے لگا تھا کہ شاید زید بھی اس کو بھول جائے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کی بار جب زید چھٹیوں میں آئے گا تو میں اس کے لیے ایک اور پیاری سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی کروا دوں گی، مگر اس کی بیوی کو پہلے ہی صاف صاف بتا دوں گی کہ زید کے لیے ہمارے سے زیادہ ضروری اس کی ماں اور بہن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی، مگر جب 1 سال گزر گیا اور زید گھر واپس نہ آیا تو اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو ایک دم کمزور اور لاچار سا ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آیا تھا۔ وہ تو میرا وہ والا زید ہی نہیں تھا جو فضا کی موت سے پہلے ایک دم تندرست اور ہنستا مسکراتا رہتا، بلکہ وہ تو کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کو میں اپنے عرصے کے بعد اپنے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا، حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش سا اپنے کمرے میں چلا گیا، جیسے وہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے اس کی خاموشی برداشت نہیں تھی اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی، مگر اپنے بیٹے کو اپنی ٹانگوں میں سر چھپا کر روتے دیکھ کر جیسے میرے دل حلق میں آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا تھا کہ جب فضا کی موت کے ذمہ دار میں خود ہوں، مجھے اس سے اس گھر میں اکیلے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور میری بیوی تھی، میری ذمہ داری تھی، مجھے اس سے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا نا، یا مجھے ہی نوکری چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ مگر میں اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور کہتی رہ گئی کہ مجھے تمہاری ضرورت، مگر میں اس کی ایک نہ سن سکا۔ مجھے پر تو بس پیسے کمانے کی دھن سوار تھی۔ اب میں وہ پیسہ کما کر کیا کروں گا جس کے لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا؟ وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے زید کو چپ کروانے کی، اس کو تسلی دینے کی، سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ فضا دنیا میں اکیلی تو ایسی نہیں تھی جو اس کے آنے کے بعد وہ اس طرح سے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور وہ فضا بھی تو تھے جو ہم بھی تو اس کی ذمہ داری تھے، ہمارا خیال بھی تو اسی نے رکھنا تھا۔ مگر زید میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جس حالت میں اٹھ کر گھر سے باہر گیا تھا میں بھی اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا جہاں پر فضا کو دفنایا گیا تھا۔ وہ فضا کی قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتا رہا اور تب ایک دم وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی آواز سنی تھی۔ وہ حیران ہوتا ہوا چاروں طرف دیکھنے لگا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا تھا اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر ہلانے لگا تھا کہ اماں، کیا تم نے اس بچے کی آواز سنی جو مجھے بلا رہا ہے؟ میں حیران تھی کہ آخر وہ کون سی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ فضا کی قبر کی طرف بڑھنے لگا اور قبر کے ساتھ کان لگا کر کہنے لگا کہ اماں، مجھے اس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں حیران سی کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، آخر وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟
اس نے دیوانگی میں فضا کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اماں میرا بچہ ہے اس کے اندر جو مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے زید کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ مسلسل فضا کی قبر کو کھودنے میں ہی لگا ہوا تھا اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میری بیوی اور میرا بچہ مجھے بلا رہے ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا مگر جب اس نے فضا کی قبر ساری کھود لی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ فضا کی لاش تو ایسے ہی لگ رہی تھی کہ جیسے وہ اس قبر میں مردہ حالت میں نہیں تھی بلکہ آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی۔ اس کا پور نور چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی نیند پوری کر کے ابھی اٹھ بیٹھے گی اور اٹھتے ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر کہے گی کہ تم نے مجھ سے میری اولاد چھینی تھی تو میں تم سے تمہاری اولاد چھین لوں گی۔ مجھے فضا کا مردہ جو وجود دیکھ کر ایک دم سے خوف سا آنے لگا تھا۔ وہ جو مر گئی تھی اس نے تو مر کر بھی میرا بچہ مجھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ زید تو جیسے پاگل ہو گیا اور میری اسی بات کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ فضا کی لاش اپنے سینے سے لگائے ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ میری بیوی اور میرا بچہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ میں بہت مشکل سے اس کو اپنے ساتھ گھر واپس لے کر آئی مگر اس دن کے بعد میں نے زید کو دوبارہ نارمل حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ آج فضا کو مرے 3 سال ہو گئے مگر مجھے لگتا تھا کہ فضا کی موت کے ساتھ میں بھی زید کو کھو چکی ہوں، کیونکہ وہ ہر روز فضا کی قبر پر جاتا اور جا کر اس کو کھودنا شروع کر دیتا اور فضا کی موت میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں نے فضا کے بعد اپنے بیٹے کو واپس حاصل کر لیا تھا مگر وہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جو میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ ہی لے ڈوبی تھی۔ آج مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ زید کی صورت میں مجھے میری سزا بھی مل گئی تھی۔ میں بس بے بس سی کسی سے کہوں مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، کیونکہ شاید اب وہ مجھے کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ اس کو تو فضا اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔